السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں احادیث کی مختلف کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام خزیمہ کی جو مجموعہ احادیث ہے اس پہ نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1351، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز خوف کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے جبکہ ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہونے گروہ کے پیچھے بیٹھا تھا۔ ان سب کے چہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی تو دونوں گروہوں نے بھی تکبیر کہہ کے نماز شروع کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے گروہ نے بھی رکوع کیا جبکہ دوسرا گروہ بیٹھا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کیے تو انہوں نے بھی سجدے کیے جبکہ دوسرا گروہ بیٹھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو وہ بھی کھڑے ہو گئے اور پیچھے چلے گئے، حتیٰ کہ اپنے ساتھیوں کی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ دوسرا گروہ آگے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک رکعت 2 سجدوں کے ساتھ پڑھائی جبکہ دوسرا گروہ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے بعد سلام پھیر دیا۔ پھر دونوں گروہ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے خود اپنے لیے ایک رکعت 2 سجدوں کے ساتھ ادا کی اور تشہد کے بعد سلام پھیر لیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1352، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف ادا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو 2 رکعت پڑھائیں، پھر دوسرے گروہ کو 2 رکعت پڑھائیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھائیں اور ہر گروہ کو 2 رکعت پڑھائیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1354، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز خوف پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کھڑے ہونے والے ایک گروہ کو 1 رکعت پڑھائی جبکہ ایک گروہ دشمن کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر وہ گروہ اٹھ گیا جنہوں نے نماز پڑھی تھی اور دشمن کے سامنے ہو گیا اور دوسرا گروہ آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی 1 رکعت پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ پھر دونوں گروہوں نے 1 رکعت پڑھ کے نماز مکمل کر لی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1356، حضرت سہل بن ابی حشمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز خوف کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امام قبلے رخ ہو کے کھڑا ہوگا اور مسلمانوں کا ایک گروہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور دوسرا گروہ دشمن کے سامنے ان کے منہ کر کے کھڑا ہوگا، چنانچہ امام پہلے گروہ کو 1 رکعت پڑھائے گا۔ جناب ابو موسیٰ کی روایت میں ہے، پھر وہ کھڑے ہوئے اور رکوع کریں گے، پھر وہ کھڑے ہوں گے اور رکوع کریں گے۔ اور جناب بن دار کی روایت میں الفاظ اس طرح ہیں، تو وہ خود ہی رکوع کر لیں گے اپنی جگہ، خود ہی اپنے لیے 2 سجدے کر لیں گے، پھر یہ گروہ دوسرے گروہ کی جگہ پہ چلا جائے گا۔ وہ گروہ آئے گا تو امام انہیں 1 رکوع اور 2 سجدے کرائے گا۔ اس طرح امام کی 2 رکعت اور ان کی 1 رکعت تو ہو جائے گی، پھر وہ دوسری رکعت پڑھ لیں گے۔ جناب ابو موسیٰ کی روایت میں ہے، وہ اپنے لیے 1 رکعت 2 سجدوں کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ یہ جناب بن دار کی حدیث ہے سوائے ان الفاظ کی جن میں ابو موسیٰ نے ان سے اختلاف کیا ہے، میں نے انہیں بیان کر دیا ہے۔ جناب ابو موسیٰ نے صرف 2 جگہوں پہ لانفسہم خود اپنے لیے پڑھ لیے کہ الفاظ بیان کی ہیں۔ امام ابو بکر کہتے ہیں، میں نے بن دار رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، میں نے امام یحییٰ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہ حدیث جناب شعبہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1361، حضرت عمر بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ مروان بن حکم سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ اس نے دریافت کیا کب؟ تو انہوں نے فرمایا غزوہ نجد والی سال پڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا جبکہ دوسرا گروہ دشمن کے ساتھ کھڑا تھا۔ ان کی پشتیں قبلے کی طرف تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا تو تمام لوگوں نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے انہوں نے بھی اور جو دشمن کے ساتھ کھڑے تھے انہوں نے بھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی اور آپ کے ساتھ والے گروہ نے بھی 1 رکعت ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گروہ نے سجدے کیے جبکہ دوسرا گروہ
دشمن کے سامنے صف آرا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قریبی صف کھڑی ہو گئی تو وہ دشمن کے مقابلے میں چلے گئے اور وہ گروہ آ گیا جو دشمن کی طرف صف آ رہا تھا، تو انہوں نے رکوع کیا اور 2 سجدے بھی کر لیے، جبکہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور کھڑے رہے۔ پھر وہ کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت پڑھی تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکوع کیا اور سجدے کیے۔ پھر وہ گروہ آ گیا جو دشمن کے ساتھ کھڑا تھا تو انہوں نے خود ہی دوسرا رکوع اور سجدے کیے، جبکہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی پہلے گروہ بیٹھے رہے۔ پھر سلام پھیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں نے اکٹھے سلام پھیرا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہو گئیں اور دونوں گروہوں کی ہر شخص کی بھی 2 رکعت ہو گئی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1362۔ حضرت عمر بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا جبکہ مروان بن حکم ان سے نماز خوف کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ فرماتے ہیں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 2 گروہ میں تقسیم کیا۔ پھر مذکور بالا حدیث کی مثال بیان کی ہے۔ دوسری رکعت میں یہ بیان کیا کہ اس گروہ نے اسلحہ پکڑ لیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی، پھر وہ الٹے پاؤں چلتے ہوئے پیچھے رہ گئے حتیٰ کہ وہ دشمن کے قریب جا کھڑے ہوئے، اور حدیث کے آخر میں الفاظ زیادہ کیے گئے کہ لوگ اٹھ گئے اس حال میں کہ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شرکت کر چکے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1363۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقا کے موقع پہ نماز خوف پڑھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی اور دوسرا گروہ دشمن کے سامنے صف آرا ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنانے والے گروہ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو انہوں نے بھی رکوع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا تو انہوں نے بھی اپنے سر اٹھا لیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ تشریف فرما رہے اور انہوں نے دوسرا سجدہ خود ہی کر لیا۔ پھر وہ اٹھے اور اپنی ایڑیوں پہ مڑ گئے اور الٹے پاؤں چلتے ہوئے ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ دوسرا گروہ آگے آ گیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی، انہوں نے تکبیر کہہ کے نماز شروع کی، پھر خود ہی رکوع کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا سجدہ کیا تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلا سجدہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنا دوسرا سجدہ خود ہی کر لیا۔ پھر دونوں گروہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رکوع کیا تو ان سب نے بھی رکوع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا تو انہوں نے بھی اپنے سر اٹھا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بہت تیزی کے ساتھ کیا، حسب طاقت پوری کوشش کے ساتھ تخفیف کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو انہوں نے بھی سلام پھیر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے جبکہ آپ کی ساری نماز میں لوگ شرکت کر چکے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1364۔ جناب یزید الفقیر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا جبکہ ان سے سوال کیا گیا کہ سفر میں 2 رکعت نماز قصر ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، بے شک سفر میں 2 رکعت نماز قصر نہیں بلکہ قصر نماز تو جنگ کے وقت 1 رکعت ادا کرنا ہے۔ پھر فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز تھے، نماز کی اقامت کی کہی گئی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گروہ کھڑا ہو گیا اور ایک گروہ دشمن کے ساتھ صف آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کھڑے گروہ کو 1 رکعت 2 سجدوں کے ساتھ پڑھائی۔ پھر وہ چلے گئے اور ان کی جگہ پہ کھڑے ہو گئے جو دشمن کے ساتھ کھڑے تھے۔ پھر وہ گروہ آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی 1 رکعت اور 2 سجدے کرائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہونے والوں نے بھی سلام پھیر دیا اور دشمن کے ساتھ کھڑے گروہ نے بھی سلام پھیر دیا۔ ایک اور حدیث ہے 1365۔
جناب سلیم بن عبدل سلوالی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طبرستان میں تھے اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ انہوں نے دیگر صحابہ سے پوچھا، آپ میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے پھر نماز خوف کا طریقہ بتاتے ہوئے کہا، اپنے ساتھیوں کو حکم دیں کہ وہ دو گروہ میں کھڑے ہو جائیں، ایک گروہ دشمن کے سامنے صف آراہ ہو جائے اور دوسرا گروہ آپ کے پیچھے صف بنا لے۔ پھر تم تکبیر کہو تو وہ سب بھی تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دیں، پھر تم رکوع کرو تو وہ بھی رکوع کریں، پھر جب تم سر اٹھاؤ تو وہ سب بھی سر اٹھا لیں، پھر تم سجدہ کرو تو تمہارے قریب والا گروہ سجدہ کرے اور دوسرا گروہ دشمن کے سامنے کھڑا رہے، پھر جب سجدے سر اٹھا لے تو تمہارے قریب والے لوگ کھڑے ہو جائیں اور دوسرے گروہ والے سجدہ کر لیں، پھر تم رکوع کرو تو وہ سب بھی رکوع کر لیں، پھر تم سجدہ کرو تو تمہارے قریب والے گروہ بھی سجدہ کر لیں، جبکہ دوسرا گروہ دشمن کے سامنے کھڑا رہے، پھر جب تم اپنے سر سجدے سے اٹھا لو تو دشمن کے سامنے کھڑے ہونے والے لوگ سجدہ کر لیں، پھر تم ان کے سامنے مل کے سلام پھیرو اور تم اپنے ساتھیوں کو حکم دو کہ ان پہ زوردار حملہ کریں تو ان سے جنگ کرنا اور بات چیت کرنا حلال ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1366، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب ان سے نماز خوف کے متعلق پوچھا گیا تو وہ طویل حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، پھر اگر خوف اس سے بھی شدید ہو تو تم اپنے قدموں پہ کھڑے کھڑے یا سوار ہو کر قبلہ رخ ہو کے یا قبلہ رخ ہوئے بغیر ہی نماز پڑھ لو۔ ایک اور حدیث ہے 1370، حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گرن نہیں لگتا، لیکن وہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، لہٰذا جب تم یہ نشانی دیکھو تو نماز پڑھو۔ ایک اور حدیث ہے 1371، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں سورج گرن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں اٹھ کھڑے ہوئے، اس ڈر سے کہ کہیں قیامت ہی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے مسجد میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے نہایت طویل قیام، رکوع اور سجدوں کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طویل ترین نماز پڑھتے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ یہ نشانیاں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے یہ کسی شخص سے موت یا زندگی کی وجہ سے وقع پذیر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھیج کر اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا تم ان میں سے کوئی چیز دیکھو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کی دعا و التجا اور اسے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کی جلدی کرو۔ ایک اور حدیث ہے 1373، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں اپنے تیروں کے ساتھ تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا، اچانک سورج کو گرنے لگ گیا، میں نے تیر پھینک دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے تسبیح، تکبیر، تحمید اور دعا کر رہے تھے، حتیٰ کہ گرن دور ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سورتیں پڑھ کے 2 رکعتیں پڑھائیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1374، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے کہ سورج کو گرنے لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کی وجہ سے اپنی چادر کو کھینچتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائیں جس طرح تم نماز پڑھتے ہو۔ پھر جب سورج گرن چھپ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، بلا شبہ سورج چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا دھمکاتا ہے، اور لوگوں سے کسی کی موت کی وجہ سے انہیں گرن نہیں لگتا، لہٰذا جب تم ان دونوں میں سے کسی کو گرن لگا دیکھو تو نماز پڑھو، دعا مانگو، حتیٰ کہ تمہاری یہ مشکل دور ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1376، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو یہ اعلان کیا گیا بے شک جمع ہونے والی نماز تیار ہے، اس کے لیے آؤ۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔